بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرانس کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان اور ترکی ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کا جو ایشو اٹھا تھا اس کے اوپر پاکستان اور ترکی کا جو ریئیکشن ہے وہ اوور ریئیکشن ہے، یہ کہنا ہے فرانس کا۔ دنیا کے سارے مسلم ممالک اس کے اوپر زوردار موقف اپنائے ہوئے ہیں اس وقت، چند مسلم ممالک کے علاوہ، لیکن پاکستان اور ترکی کا جو اس پر موقف ہے وہ بہت سخت ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس کے اوپر انتہائی سخت موقف دیا، اور پاکستان نے دنیا کے جو ڈیفرنٹ ممالک ہیں، مسلم ممالک، ان کو خط بھی لکھے کہ اس معاملے میں آپ لوگ اکٹھے ہوں اور ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے اور اس معاملے کو روکا جائے جو کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے بنتا جا رہا ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر۔ اسی طرح ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردگان، ان کا بھی ایک زوردار موقف سامنے آیا۔ جب یہ زوردار موقف سامنے آیا تو ترکی نے بہت سارے اقدام اٹھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرانس نے بھی اٹھائے۔ فرانس نے کیا کیا جی، ترکی سے اپنا سفیر، جو ریسنٹ ان کا سفیر تھا، اس کو بھی واپس بلا لیا۔ یہ ایک عجیب سا واقعہ تھا، اور یہ شاید معاملہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اس حوالے سے قومی اسمبلی کے اندر، جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے، اس میں ایک قرارداد پاس کی ہے، اور یہ قرارداد متفقہ طور پر پاس کی گئی ہے۔ اوبویسلی اس قرارداد کی ویلیو تو ایک سمبولک ویلیو ہے، لیکن یہ مشترکہ طور پر پاس کی گئی۔ اس قرارداد کے اندر زوردار موقف یہ اپنایا گیا کہ پاکستان نے جو اپنا ترکی کے اندر سفیر اپوائنٹ کیا ہوا ہے، فی الفور اسے واپس بلایا جائے۔ لیکن پاکستان کی اس قرارداد کے اندر یہ موقف ابھی تک نہیں اپنایا گیا کہ پاکستان میں جو فرانس کا سفیر ہے اسے واپس کیا جائے، اسے واپس بھیجا جائے۔ لہٰذا ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ کو ایک خبر دیں کہ فرانس کے اندر پاکستان کا اس وقت کوئی بھی سفیر تعینات ہے ہی نہیں۔ معین الحق نامی ایک پاکستان کے سفیر تھے جو 3 ماہ پہلے فرانس میں تھے، اور پھر ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا فرانس سے چائنا کے اندر، اور وہ اس وقت چائنا کے اندر اپنی ڈیوٹی سنبھال رہے ہیں۔ فرانس کے اندر جو پاکستانی سفیر کے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، وہ اب سارا سسٹم جو ہے وہ فرانس کے اندر چلا رہے ہیں۔ اب آپ کو کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں دنیا کے اندر، ان کے بارے میں کچھ نیوز ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ترکی اور فرانس کی۔ ترکی نے ایک بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے۔ ترکی نے 4 جاسوس پکڑے ہیں فرانس کے ترکی کے اندر سے۔ یہ سارے کے سارے ٹرکش نیشنلی تھے، فرانس کا بندہ کوئی نہیں تھا، لیکن یہ بیسیکلی جاسوس تھے ترکی کے اندر فرانس کے، اور فرانس کے لیے کام کر رہے تھے، معلومات اکٹھی کر رہے تھے۔ یہ لوگ جس بارے میں معلومات اکٹھے کر رہے تھے، ان میں مذہبی گروپس کے بارے میں معلومات یہ اکٹھی کر رہے تھے، قدامت پسند گروہوں کے بارے میں یہ معلومات اکٹھی کی جا رہی تھی۔ جو ڈائریکٹریٹ آف مذہبی امور ہے، جو ان کی وزارت مذہبی امور ہے، اس کے متعلق یہ معلومات اکٹھی کی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ترکی کے جو مختلف ادارے ہیں، ویمن اینڈ ڈیموکریسی فاؤنڈیشنز جو ہے، اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے صدقات، اس کی معلومات، اور یوتھ فاؤنڈیشن۔ اس کے علاوہ جو ترکی کے امام مسجد ہیں، ان کی بھی انفارمیشن اکٹھی کی جا رہی تھی۔ یہ انفارمیشن کیوں اکٹھی کی جا رہی تھی، اور جب کسی ملک پر اٹیک کرنا ہوتا ہے تو ایسی انفارمیشن کیوں اکٹھی کی جاتی ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ نے کسی ملک پر اٹیک کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو لوگ مل جاتے ہیں، وہ والے جو ڈیفرنٹ NGOs کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، لبرلز ٹائپ کے لوگ جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑی آسانی سے کسی بھی ملک کے اندر مل جاتے ہیں جو دوسرے ممالک کے لیے کام کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، اور انہیں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈیموکریسی کے لوگ ہوتے ہیں، جو ڈیموکریسی کے اوپر بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کا راگ الاپنے والے لوگ، وہ لوگ بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں، جو پیسے لیتے ہیں اور دوسرے ممالک کو انفارمیشن دے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مذہبی لوگ فائنڈ آؤٹ کیے جاتے ہیں، بیکاز ان کی وزارت مذہبی امور جو ہے اس کی انفارمیشن اکٹھی کی جا رہی تھی، بیکاز ایسے لوگوں کو انفارمیشن کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے
جو کہ مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اور وہ مذہب کے نام کے اندر ملک میں انسٹیبلٹی لے آئیں، پروپیگنڈا لے آئیں، جس طرح پاکستان کے اندر بھی ریسنٹلی کچھ شیعہ سنی کے فسادات ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی بیرونی ایجنسیز جو ہیں وہ ان کو فنڈنگ کرتی ہیں اور یہ معاملات ہوتے ہیں۔ چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب، اور دوسری خبر ہے ہماری پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان نے ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے، یہ آپ کے سامنے ایک خبر چل رہی ہے جی۔ پاکستان کینسل فرینچ کمپنی ایئر بس $1.5 بلین پرپوزل نیویز ASW ہیلی کاپٹر۔ پاکستان نے ریسنٹلی ایک ڈیل جو ہے وہ کینسل کیا بیکاز پاکستان کی نیوی پلان کر رہی تھی فرانس سے ہیلی کاپٹرز لینے کے، اور یہ ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ 27 ہیلی کاپٹرز تھے اس ڈیل کے اندر، اور یہ ڈیل بنتی تھی $1.5 ارب کی، تقریباً کوئی 250 سے 250 ارب روپیہ بنتا ہے پاکستانی۔ تو یہ ڈیل ہونی تھی، لیکن اس ڈیل کو پاکستانیوں نے کینسل کر دیا، اور اگر آپ نیوز کو غور سے پڑھیں تو نیچے لکھا ہوا ہے پاکستان از پلیزڈ ٹو اناؤنس کینسلیشن آف فرانس کمپنی ایئر بسز پرپوزل آف 27 EC 725 کیراکل ملٹی مشن ہیلی کاپٹرز فار پاکستان نیویز ASW ہیلی کاپٹر پروگرام۔ پاکستان نے وہ کہتے ہیں جی بڑی خوشی سے اور بڑی دلجوئی سے اس نیوز کو اناؤنس کیا ہے کہ پاکستان یہ ڈیل کینسل کر رہا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی، فرانس کے اور پریزیڈنٹ طیب اردگان کے بارے میں ایک عجیب سی خبر آئی ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔ یہ خبر آپ کے سامنے چل رہی ہے، اس کے اندر اگر آپ نیچے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ترکیز پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان لیفٹ سیٹس بائی فرینچ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون ڈیورنگ اے نیوز کانفرنس فالوئنگ اے سمٹ آن سیریا ان استنبول Saturday, October 27. The leaders of Turkey, Russia, France and Germany were gathering for a summit Saturday in Istanbul about Syria, hoping to lay the groundwork for eventual peace in a country devastated by years of war. ترکی کے صدر نے تقریباً آج سے 1.5-2 سال پہلے جو پچھلے گستاخانہ خاکے ہوئے تھے اور ان کے اوپر فرانس کی حکومت نے کچھ نہیں کیا تھا، تو اس وقت بھی ترکی کے صدر نے فرانس کے صدر کے ساتھ نیوز کانفرنس کے اندر ایک بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ نیوز کانفرنس ایک میٹنگ کے بعد ہو رہی تھی استنبول کے اندر، جس کے اندر ترکی، رشیا، فرانس اور جرمنی کے جو مین لیڈرز ہیں وہ شامل تھے۔ آگے دیکھیں جی، آگے یہ اس کے اوپر آگے کیا آ رہا ہے جی، دیکھیں نیوز ہے the French government has called for a crackdown on radical Islam following beheading of a history teacher for showing Charlie Hebdo's caricature of Prophet Muhammad and now beheading of a woman and others in nice۔ اس کے نیچے وہ لکھتے ہیں فرینچ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون has pledged to fight Islamist separatism while defending controversial cartoons depicting Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمپل سی بات ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں جی دنیا کے اندر جو بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں اس کے اوپر جو مسلم دنیا ہے وہ تو غصے کا اظہار کر رہی ہے، لیکن فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف اب کریک ڈاؤن جاری ہے، اور یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں تقریباً کوئی 40 گھر ایسے ہیں جن کے اندر فرانس نے کریک ڈاؤن کیا ہے، کچھ لوگوں کو بھی گرفتار کیا ہے، اور ساتھ میں فرانس کے اندر کچھ مساجد کے اندر نماز پڑھنا بھی بین کر دیا گیا ہے، مساجد کو سیل کر دیا گیا ہے کہ وہاں پر اب ریلیجیس ایکٹیویٹی کوئی بھی کسی قسم کی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ساری چیزیں ہیں ہی ہیں، لیکن پوائنٹ از دس کہ سعودی عرب جو خود کو مسلمانوں کا لیڈر کہتا ہے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک نیوز ہے جی، سعودی عربیہ لیڈز عرب اینڈ مسلم ورلڈ ان دا کنڈیمننگ ٹیررسٹ مرڈر آف فرینچ ٹیچر۔ پوری دنیا اس غصے کا اظہار کر رہی ہے، پوری دنیا کے مسلم ممالک، ان کی عوام اس غصے کا اظہار کر رہے ہیں جو فرانس نے حرکت کی ہے، اور اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ عبداللہ نامی اس شخص نے فرانس کے اندر اس ٹیچر کو قتل کر دیا خنجر مار کے، اور یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اگر
کوئی دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر کوئی بات کرے گا غلط تو اس کی یہی سزا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، انٹل دا نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔